آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریزن کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو جوب میں دہشت گرد حملے پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے CMH کوئٹہ میں زخمی سپاہیوں کی عیادت بھی کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیریزن کا دورہ کیا۔ ISPR کا بتانا ہے آرمی چیف کو جوب میں دہشت گرد حملے پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے CMH کوئٹہ میں زخمی سپاہیوں کی عیادت بھی کی۔ آپ کو احوال بتا رہے ہیں، گیریزن کا دورہ کیا ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے۔ اس پر بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد منصور، آرمی چیف کے اس دورے کا حوال بتائیے۔ دیکھیے، کوئٹہ گیریزن کے دورے میں آرمی چیف کو جو یوب میں دہشت گردانہ حملہ ہوا اس کے شہدا کو انہوں نے عزت پیش کیا۔ اس سے پہلے انہیں اس حملے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جو CMH کوئٹہ ہے وہاں پر زخمی جوان ہیں ان کی عیادت بھی کی اور کہا کہ جو مسلح افواج ہیں وہ ملک سے دہشت گردی کے نافور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گی۔ جو جوان ہیں ان کے عزم کو بھی سراہا۔ ISPR نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ جو افغانستان میں TTP کی محفوظ پناہگاہیں ہیں اور آزادانہ نقل و حرکت ہے، وہاں ان کے خفیہ ٹھکانے موجود ہیں، وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ احمد ساتھ ہی رہے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حارث صاحب آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان اس سے پہلے بھی تحفظات کا نہ صرف اظہار کر چکا ہے بلکہ ثبوت بھی فراہم کر چکا ہے جو محفوظ ٹھکانے ہیں TTP کے افغانستان کے اندر، لیکن کوئی کارروائی ان کی طرف سے ہوتی نہیں ہے۔ اب ایک اور حملہ ہوا ہے جوب میں اور ہمارے جوان جو ہیں اس کا نشانہ بنے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آج چیف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر بھی کوئٹہ گئے ہیں، اپنے ٹروپ سے ملے ہیں، ان کا مورال ہائی کیا ہے، ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی ایک کمانڈ آدمی کی ہے، اس لیے یونٹی کمانڈ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ بڑے افسوس کی بات جس اس پیشہ ورانہ اکنامی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد منصور، آرمی چیف کے اس دورے کا حوال بتائیے۔ دیکھیے، کوئٹہ گیریزن کے دورے میں آرمی چیف کو جو یوب میں دہشت گردانہ حملہ ہوا اس کے شہدا کو دیکھیں، یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آج چیف آرمی صاحب جنرل عاصم منیر بھی کوئٹہ گئے ہیں، اپنے ٹروپ سے ملے ہیں، ان کا مورال ہائی کیا ہے، ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی ایک کمانڈ آدمی کی ہے، اس لیے یونٹی کمانڈ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ بڑے افسوس کی بات جس اس پیشہ ورانہ اکنامی سے ذوق کے کنٹونمنٹ کو بچایا مسلح واقع وہ مجھے معلوم ہے، ہمارے ٹروپ کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ فیملی کو جا کے جماعت بنانے چاہتے ہیں، اس کے بعد اپنی مرضی کے کچھ ڈیمانڈ کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے، تو ان کو سائڈ پہ کیا، آئسولیٹ کیا، 5 کے 5 مار دیے۔ اسی طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ سوئی کے مقابلے بھی اسی طرح مقابلہ ہوا جس میں 3 ہمارے فوجی شہید ہوئے، لیکن 2 ان کے بھی جنرل نصیب ہوئے ہیں۔ بات یہ کہ ناؤ از دا ٹائم کہ پاکستان گورنمنٹ کو وی مسٹ شو ویری اسٹرانگ ریئیکشن، اور ہمیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1 رسپانسبلٹی حکومت پاکستان کی ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسے لوگ جو انڈین گروہ ہے اور انڈیا ہے اور اس کے بعد TTP داعش کو جو سپورٹ کریں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان گورنمنٹ کو بڑے اسٹرانگ طریقے سے اب افغان گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے، ہمیں ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ سے ان سے بات کرنی چاہیے کہ جی انف از انف۔ اب ہم اس طرح کی آپ کے ایریے سے جو دہشت گردی جو اپنے کمٹمنٹ کی 2 معاہدے میں کہ افغانستان کی سرزمین وہ کسی دہشت گرد کو دہشت گرد آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی ملک کے خلاف۔ تو اب وقت آگے کہ ہم ان کو بڑے کلیئر ٹرم میں بولیں گے کہ آپ آئندہ نہیں، اگر آپ آپریشن نہیں کر سکتے، ان کو نہیں روک سکتے، اپریٹ قائم نہیں ہے، وی آر ریڈی ٹو گو فار سرجیکل اسٹرائکس۔ ہم جا کے آپ کے ایریے میں جا کے ہمیں سب جگہ ٹھکانے والوں میں کہاں یہ کانسنٹریٹ ہیں، کہاں میں کمانڈ ایلیمنٹ ایکٹ ہیں، ان کو ڈسٹروائے کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اب وقت آ گیا کہ رشیا، چائنا، ایران، ترکی، سعودی عرب، ہمیں ان ممالک کو، اپنے ریجن کے ممالک کو بتانا چاہیے کہ ایک اسلامک نیوکلیر ملک اور اس کے بعد مسلح اتنی اسٹرانگ لڑاکا فوج اگر اس طرح ہم کرتے رہیں گے تو یہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ تو اس کے لیے اسلامک ممالک کو کولیکٹیو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت دنیا کو بتائیں، امریکنس کو بتایا جائے جی کہ آپ کی وجہ سے آپ ویپن ایمونیشن چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کسی کو سپورٹ نہیں کیا، آنا ٹائم چھوڑ دیں گے تاکہ ان تنظیموں کے ہاتھ میں لگے، وہ پاکستان میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یورپین یونین کو بات کرنی ہے۔ سیکنڈ، یہ بھی امریکن کو ان کو ریلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ویپن جو پیسہ فریز کے دیں اس حکومت کو تاکہ یہ اپنی فائنینشیل پرابلم ختم کرے، ریٹ آف ان کی گورنمنٹ قائم ہو، ریٹ آف گورنمنٹ ہوگی تو یہ حالات ٹھیک کر سکیں گے۔ آئی تھنک اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو ناؤ از دا ٹائم وی ویری اسٹرانگ، اور بتائیں ان کو اگر آپ نہیں کرتے پاکستان از ریڈی ٹو گو سرجیکل اسٹرائک، ہم نے ایئر مارک ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں،
اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو میں افغان جو ان کے ریفیوجیز ہیں یہاں پر ان کو واپس بھیجنا چاہیے یونائیٹڈ نیشن کے تھرو کہ آپ ہمیں بھی مہمان نوازی نہیں کر سکتے. ان میں بہت سہولت کار ہے, بہت ایسے لوگ بھی آپریشن کر رہے ہیں, اس لیے ہمیں آئی تھنک اس گن کو پلے کریں. برگیڈیئر صاحب, افغان ریفیوجیز کی آپ نے بات کی ہے, عرصہ دراز سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ یہاں پہ بہت سے ایسے پناہ گزین جو کہ جن کو شاید بہت پہلے واپس چلے جانا چاہیے تھا, لیکن نہ تو کوئی میکنزم ایسا رہا اور وہ اب مکس ہو چکے ہیں یہاں پاکستان کے اندر, تو بڑا مشکل نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو واپس بھیجنا؟ دیکھیں, یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے افغان گورنمنٹ کو کہ اگر یہ 30 لاکھ افغانی 50% بھی جاتے ہیں تو پھر ان کو پرابلم سمجھ آئے گا کہ کیا کس طریقے سے پاکستان نے مہمان نوازی کی ہے. ہمارے دونوں طرف پشتون بھائی ہیں, یہ افغان پشتون کے پاکستان میں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور پاکستان میں افغان ہمارے پشتون بھائی ہیں. ان کی وجہ سے, ان کی عزت احترام کی وجہ سے ہم یہ کوشش کریں گے ان کو ریبلیکیٹ کریں, ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے. لیکن پھر ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ یا تو ان کو تعلق کار جو کرتے ہیں ان کو پکڑیں, ہمیں بتائیں کیا کچھ ہو رہا ہے. آئی تھنک یہ ساری چیزیں اب کرنے کی ضرورت وقت آ گیا کہ ہم اب اس کے بعد اسٹرانگ اسٹیپ کوئی نہ کوئی نیشنل لیول پر ڈسیزن لیں اور اس کے بعد عمل کریں. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ جیسے کہ ہم بارہا یہ پوری دنیا کو باور کروا چکے ہیں کہ یہاں پر افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے, اسٹرانگ میئرز کیا لینے چاہیے آپ کے خیال میں؟ یعنی افغان حکومت کو بھی ہم نے بارہا یہ احساس دلایا ہے, اس کے علاوہ پوری دنیا جو پاکستان پر الزام لگاتی ہے, حالانکہ پاکستان خود ایک وکٹم ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہماری اس گورنمنٹ کو, جو کہ ویسے تو خیر اب کم ٹائم رہ گیا اس گورنمنٹ کا, لیکن پھر بھی جس طرح سے وزارت خارجہ رول پلے کر رہی ہے, آپ کے خیال میں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, بڑی کلیئر بات ہے کہ حکومت پاکستان کو افغان گورنمنٹ سے بات کریں, اس کے بعد چائنا, رشیا, ایران, سعودی عرب بات کریں تو یہ ریجن میں ہے. دیکھیے یہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے جس کی آگ پورے اس خطے میں پھیل سکتی ہے. ساتھ افغان گورنمنٹ کو کہیں گے اگر آپ کو ہماری مدد چاہیے آپ ہمیں بتائیے, ہم آپ کو ٹارگیٹ ایکوزیشن دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہاں کمانڈ اسٹرکچر ہے, کہاں پر یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کہاں یہ ٹریننگ کرتے ہیں, کون فنڈنگ انڈیا کی طرف سے را کیسے فنڈنگ کرتی ہے, سب تاکہ وہ آپریشن کریں. ان کے لیے اگر ہمیں مدد چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کی تیار ہے, اور الٹیمیٹلی نہیں کر سکتے تو ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے, ہم ان کو ماریں گے, ان کو گھس کے ماریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان میں ریسکیو کی جاتی ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو ناؤ ٹاک ٹو افغان گورنمنٹ ان ویری اسٹرانگ ٹرمز تاکہ میسج کلیئر. اور آج خاص طور پر دیکھیں کہ افغانستان بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے, اس لیے میسج اب چلا گیا ہے, اب ان کو اس پہ اپنی کر کے عمل دکھانے کے لیے. رائٹ, بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, اور احمد مسلم نمائندہ خصوصی بھی ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف پہنچے ہیں کوئٹہ, جہاں پر کہ حملے میں زخمی ہونے والے جوانوں کی انہوں نے عیادت کی ہے. جوب میں جو حملہ کیا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے, اس کا مقابلہ کیا گیا, روکا گیا, اور اسی دہشت گرد حملے پر بریفنگ دی گئی ہے آرمی چیف کو, اور سی ایم ایچ کوئٹہ میں جو زخمی سپاہی تھے ان کی عیادت بھی کی ہے آرمی چیف نے, جبکہ اس موقع پر زبردست خراج تحسین, خراج عقیدت پیش کیا ہے آرمی چیف نے ان جوانوں کو.